فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سامعین گرامی، آج کل کے دنوں میں مایوسی اور نا امیدی بہت زیادہ لگتا ہے کہ معاشرے میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ عمومی طور پر مایوس نظر آتے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں، خاندان کے مستقبل کے بارے میں، معاشرے کے مستقبل کے بارے میں، اور خصوصاً ملک کے مستقبل کے بارے میں، اور طرح طرح کی جو مایوسیاں ہیں وہ معاشرے میں گردش کر رہی ہیں، اور آج کل کچھ بہت ہی شاید زیادہ ہو گئی ہیں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، مشکل بھی ہوتے ہیں اور آسان بھی ہوتے ہیں، اور کسی بھی معاشرے میں در حقیقت رہنے والے جو اس معاشرے کے افراد ہیں ان پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اچھے یا برے کسی بھی طرح کے جو حالات ہیں ان حالات کا سامنا کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے یا نہیں۔ ان کی صلاحیتیں، ان کی قوتیں، ان کی جسمانی طاقت، ان کی نفسیاتی طاقت، کیا وہ اس مقام پر ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکیں اور پھر مقابلہ کر کے اس مقام پر آ جائیں کہ وہ ان حالات کو تبدیل کر سکیں۔ ایک یا دو دن بعد سامعین گرامی ماہ رمضان کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہیں ہی ہیں، لیکن اس مہینے کا ایک اور بہت ہی بڑا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام امید کا پیغام۔ وہ ایک ایسا پیغام ہے جو بندہ مومن کو دیے جلانے پر اور شمع جلانے پر مجبور کرتا ہے، اور آندھیوں کی پرواہ نہ کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اور سال کے جو 11 مہینے نکلتے ہیں ان میں جو ایک بندہ مومن میں ایک جو روحانی طاقت ہے وہ طاقت بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی رہتی ہے، ایسے ہی جیسے موبائل فون کی بیٹری یا UPS کی بیٹری ڈسچارج ہوتی رہتی ہے اور پھر وہ بالکل اپنے ریڈ اور ڈیڈ لیول پر آ جاتی ہے، اور پھر آپ جب اس کو کسی پاور سورس میں لگاتے ہیں تو اسے پھر ایک نئی طاقت مل رہی ہے، اور اس طاقت سے وہ بیٹری دوبارہ چارج ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ماہ رمضان یہ بھی ایک اسی طرح کی ایک روحانی اور ایک نفسیاتی طاقت دے رہا ہے بندہ مومن کو، کہ جس سے ہم اپنی بیٹریز کو چارج کر سکتے ہیں، اور اس چارجنگ کا کوئی بل نہیں ہے اور کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف بندے کا جو تعلق ہے رب العالمین کے ساتھ، اس کنیکشن کو دوبارہ اسٹیبلش کرنا ہے اور اس کنیکشن کو مضبوط بنانا ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک سورت میں
ماہ رمضان کا ذکر آتا ہے، اور وہ سورہ بقرہ ہے، اور دوسرے پارے کے ابتدائی حصے میں ماہ رمضان کا ذکر آتا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے، یعنی ہمارے باپ، پوری اس دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے، انسان، اور ان کے والد ہونے کا شرف جس بزرگ ہستی کو حاصل ہے، ان سے ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اور حضرت آدم اور ہماری والدہ حضرت حوا وہ جنت میں رہتے تھے، اور جو مرضی تھی، یعنی جو دل چاہتا تھا وہ کرتے تھے۔ اور جنت اور خلد، اللہ نے کہا کہ جنت وہ ایک ایسی جنت ہے کہ جہاں نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی مستقبل کا خوف ہے، نہ ہی کوئی بیماری آتی ہے، نہ ہی کوئی بڑھاپا آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس جنت میں رہتے تھے۔ صرف ایک پابندی تھی، ریسٹرکشن جو رب العالمین نے لگائی کہ اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور سب سے بڑھ کر جو جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو نعمت ملی ہوئی تھی کہ وہ رب العالمین کے بہت قریب رہتے تھے، یعنی بالکل پاس تھے، اور رب العالمین ان سے باتیں کرتے تھے، ڈائریکٹ کلام کرتے تھے۔ سب سے شاید بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، جنت سے بڑھ کر بھی یہ نعمت کہ وہ رب العالمین سے کلام کرتے تھے۔ ابلیس جنت سے نکل گیا کیونکہ اس کا تکبر، اور اس کے تکبر نے اسے اتنا اندھا کر دیا کہ اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو آدم ہے یہ تو مٹی سے بنا ہے، اور میں تو ایک بڑی اعلیٰ نسل یعنی آگ سے بنا ہوں، تو میں تو اس حقیر جو تخلیق ہے اسے کبھی سجدہ نہیں کروں گا۔ اور وہ وہاں سے نکل گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیالات ڈالے، اور وہ پھر اس میں کامیاب ہو گیا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تنبیہ یا ایک جو سرنزش کی، اور اس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ کا قرب تھا اس سے دور کر دیا گیا۔ تو شیطان ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اللہ سے تو بدلہ نہیں لے سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کا ایک جو بڑا محبوب بندہ تھا اسے اللہ سے دور کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے مالک تھے، اور اللہ کے جتنے بھی بندے جو اللہ کو ماننے والے اور انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے اور مسلمان، ہمیں اللہ نے جنت کا وارث بنایا۔ الذین یورثون الفردوس، یعنی جیسے وراثت میں کوئی چیز مل رہی ہے، یعنی حق ہمارا بنا دیا جنت کے اوپر، لیکن شرائط ہیں کہ تم اگر مومنین کی ساری شرائط پوری کرو گے تو جنت تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے تمہارے والدین نے وراثت میں کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑی ہے، اور دنیا کی شاید کوئی بھی طاقت تمہیں اس وراثت سے، تمہارے حق سے تمہیں محروم نہیں کر سکتی۔ اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم زمین پر اتر جاؤ، زمین پر جا کر رہو اور اسے زمین کو آباد کرو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کلام کرتے تھے وہ کلام چل رہا ہے، اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں دور کر دیا فزیکلی، یعنی تمہارا فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا، لیکن میں تمہیں مسلسل ہدایات بھیج رہا ہوں، گائیڈنس اور رہنمائی بھیج رہا ہوں، اور وہ لوگ جو میری رہنمائی پر، گائیڈنس پر عمل کرتے رہیں گے ان کے لیے ولا خوف علیہم، نہ ہی کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی کوئی غمگین ہے۔ غم گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے اور خوف آنے والے مستقبل کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم مستقبل کے بارے میں خوف زدہ رہتے ہیں تو پریشانیاں ہمارے دماغ میں رہتی ہیں،
تو رب العالمین نے یہ کہا کہ اے آدم اب آپ زمین پہ چلے جائیں، ہم آپ کو ہدایات بھیجتے رہیں گے، آپ اور وہ لوگ جو ان ہدایات کی پیروی کرتے رہیں گے ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، اور یہ لوگ خوش رہیں گے۔ خوش کہاں رہیں گے؟ دنیا میں بھی رہیں گے اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ ان کے لیے دنیا میں جنت کا ایک چھوٹا سا ایک نمونہ پیش کر کے دکھایا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ اگر رب العالمین نے اس زندگی میں ہمیں نعمتیں عطا نہ کی ہوتیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ پریویو، ایک پیش نظارہ جیسے کہتے ہیں، وہ اگر نہ ہوتا تو جو آخرت میں جنت میں ملنے والی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری تخلیق، پہاڑ، درخت، ہوا، دریا، سمندر، چہچہاتے پرندے، پانی، کھانا، یعنی ریپ اللہ نے کہا کہ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، کہ وہ جو کھجوروں کے شگوفے لپٹے ہوئے جن پہ اللہ نے ایک بڑی ریپنگ کر کے اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ جو پھل تمہیں دیے، اونٹ دیے تمہیں، گھوڑے دیے تمہیں، سامان زیبائش دیا تمہیں، خوبصورتی دی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کتنی ہی اچھی تمہاری صورتیں بنائیں، تمہیں خوبصورتی کا ایک سٹینڈرڈ دیا۔ یہ اگر اللہ نے دنیا میں نہ دیا ہوتا تو یہ آخرت کا تو تصور انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان نعمتوں کے ساتھ جنت کا ذکر آتا ہے تو پھر ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ اگر دنیا میں یہ چیزیں اتنی خوبصورت ہیں تو وہ جو جنت الخلد ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور پھر اللہ نے ایک رہنمائی، گائیڈنس اور ایک جیسے ایک میپ اور ایک نقشہ اور ایک جو ڈائریکشنل میپ وہ دے کر بھیج دیا کہ تم نے یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہاں پر شروع ہونا ہے، یہاں پر رک جانا ہے۔ یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک سبق دے کر بھیج دیا۔ اور یہ کام کون کرتا رہا؟ یہ کام انبیاء علیہ السلام کرتے رہے، اور ان انبیاء علیہ السلام کو رب العالمین جو کتابیں عطا کرتے رہے وہ کتابیں یہ کام کرتی رہیں۔ اور بہت سارے انبیاء کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، اور بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر بھی نہیں کیا۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بہت ساروں کا ہم نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا۔ اور یہ ہدایات حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سارے انبیاء سے گزر کر ان ہدایات کا نقطہ عروج پہنچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اور ان کے ساتھ اس نور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں ایک کتاب حکیم اور حکمت والی ایک کتاب اور ایک علم والی اور ایک مبارک اور ایک مقدس کتاب عطا کر دی گئی۔ اور اس کتاب کو اللہ نے اللہ کی رسی بھی کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ رسی ایسی ہے لَا انْفِصَامَ لَهَا، وہ کبھی دھوکہ دینے والی رسی نہیں ہے، وہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ بلندی پر چڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی رسی کو پکڑتے ہیں، یا کوئی لفٹ ہے یا کوئی ایلیویٹر ہے، تو دنیا کی جتنی بھی لفٹیں اور جو ایلیویٹرز ہیں وہ رسیوں سے ہی چلتی ہیں، وائر روپ سے چلتی ہیں، اور وہ رسی کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چیئر لفٹ ٹوٹ گئی یا کوئی لفٹ ٹوٹ گئی اور اتنا نقصان ہو گیا۔ رب العالمین کہتے ہیں جو میری رسی ہے لَا انْفِصَامَ لَهَا، یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ تمہیں دھوکہ بھی نہیں دیتی۔ اس رسی کو تم تو چھوڑ سکتے ہو، یہ رسی تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اور یہ ایک وہ فلائٹ ہے کہ جیسے آپ فلائٹ میں جا رہے ہیں، آپ پہنچتے ہیں، بورڈنگ کا ایک ٹائم ہے، اور اس ٹائم سے آپ لیٹ ہو جائیں تو وہ فلائٹ نکل جاتی ہے، آپ کا انتظار نہیں کرتی۔ اور اگر کوئی وی آئی پی صاحب آ رہے ہیں تو فلائٹ آپ کو لگتا ہے کہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے، کیونکہ کوئی بڑے صاحب آ رہے تھے اور اس کے لیے فلائٹ
ڈیلے ہو گئی ہے۔ سامعین گرامی، یہ جو اللہ کی فلائٹ ہے، اللہ کی رسی ہے، یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بنی ہوئی ہے، اور اس میں ہر شخص وی آئی پی ہے۔ جب تک آپ اس میں بیٹھیں گے نہیں، یہ فلائٹ چلے گی نہیں۔ ہر شخص، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اللہ کے ہاں وہ سارے وی آئی پیز ہیں۔ ہم نہ چڑھنا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم چڑھنا چاہیں، چاہے جتنے بھی لیٹ ہیں، چاہے ساری عمر گزر گئی ہے، اللہ نے یہ فلائٹ روک کر رکھی ہوئی ہے کہ جب تمہارا دل چاہے گا تم اس فلائٹ میں قدم رکھو گے اور یہ فلائٹ تمہیں میرے پاس لے آئے گی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ اپنے کلائمیکس پر اس وقت پہنچتا ہے جب رب العالمین اس قرآن کے اس نور کو اور اس رسی کو عطا کر کے امت مسلمہ کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور یہ قرآن ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم جنت کا ایک پریویو دیکھ سکیں، ہم تصور میں لا سکیں کہ یہ جو دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ جنت میں یہ کیسی نعمتیں ہوگی۔ اور یہ ایک ذریعہ ہے کہ جس سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تم اگر اس راستے پر چلتے ہو تو تمہارے قدم تھکتے ہیں، تھک جائیں، تم گرتے ہو، گر جاؤ، لیکن اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تم کتنی دفعہ گرے ہو، کہ تم کتنی دفعہ فیل ہوئے ہو، کہ تم نے کتنی دفعہ غلطیاں کی ہیں، تم کتنی دفعہ پیچھے رہ گئے۔ عام زندگی میں وہ طالب علم جو فیل ہوتا ہے وہ 1 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو فیل ہوتا ہے، جو ناکام ہوتا ہے، وہ عارضی طور پر ناکام ہے۔ اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، تم دوبارہ واپس آ سکتے ہو، اس لیے کہ تم اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر چل رہے ہو، تم ابلیس کی سنت پر نہیں چل رہے ہو۔ ابلیس کی سنت نا امیدی کی سنت ہے۔ ابلیس کی سنت یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، ساری عمر تمہارے پاس کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور ابلیس کا عربی زبان میں جو ترجمہ ہے، اس کا ایک ترجمہ ہی نا امیدی ہے، یعنی نا امیدی کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہستی وہ ابلیس ہے، وہ نا امیدی کا سبق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پلٹ کر آنے کی سنت ہے، گر کر کھڑے ہونے کی سنت ہے، گناہ کر کر توبہ کرنے اور دوبارہ نیکی کرنے کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، یعنی بنی آدم کی ساری اولاد غلطیاں کرتی ہے، بار بار کرتی ہے۔ خطاؤن کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطیوں کی انہیں ایڈکشن ہے، وہ بار بار کرتے ہیں، لیکن وہ بار بار اللہ کی طرف دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں، کیونکہ غلطیوں پر اگر بندہ مومن نادم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ نمبر دیتے ہیں۔ یہ دنیاوی امتحانوں میں ہوتا ہے کہ غلطیوں پر نمبر کٹتے ہیں، اللہ کے ہاں غلطیاں کرنے اور غلطیوں پر نادم اور پشیمان ہونے اور ان غلطیوں کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنے اور دوبارہ نیکی کرنے کے لیے اللہ نے بے انتہا اجر رکھے ہیں۔ اور یہ جو قرآن کی رسی، سامعین گرامی، یہ رمضان کی رسی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور جس میں لوگوں کے لیے ہدایت، رحمت اور برکت جو ہم نے عطا کی۔ سامعین گرامی، یہ برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس آیا ہی چاہتا ہے، اور اس برکتوں والے مہینے میں یہ ہم پر منحصر ہے کہ فلائٹ کھڑی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے، اور ہم نے اس میں چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا۔ اور اس کے لیے دنیاوی زندگی میں جیسے ہم کبھی اداس ہوتے ہیں کسی اپنے پیارے کے بارے میں، تو پہلی بات ذہن میں کیا آتی ہے کہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے اس پیارے کی آواز نہیں سنی، تو فون اٹھاؤ، کال ملاؤ، اس سے بات تو کر لوں، بیٹے سے، بیٹا باپ سے بات کر لے، بیٹی
ماں سے بات کر لے، شوہر بیوی سے بات کر لے کہ بڑی جدائی ہو گئی، بڑی اداسی ہو گئی، اب بات تو کر لوں تاکہ وہ اداسی اور جو غمی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو سامعین گرامی، اللہ سے اگر بات کرنی ہے تو اللہ نے وہی تحفہ دے دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن دے دیا ہے۔ اللہ سے بات کرنی ہے تو قرآن مجید سنیں، اللہ سے بات کرنی ہے تو اللہ کا کلام پڑھیے، اللہ کا کلام سنیے، اللہ کا کلام سمجھیے۔ صرف ایک آیت ہی سمجھ لیں اور اس طرف اگر ایک آیت کو اگلے آنے والے 11 مہینوں میں اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں، اور پھر کئی رمضان اللہ تعالی ہمیں عطا کرتے ہیں، تو سامعین گرامی جو زندگی ہے وہ ایک بڑے ہی ایک اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں کوئی انٹرپشنز آتی ہیں، کبھی فون بولتا ہے، کبھی انٹرنیٹ کا کوئی میسج آتا ہے، کبھی کوئی نوٹیفیکیشن آتی ہے، کبھی کوئی بچہ آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، تنگ کرتا ہے سامعین گرامی، اور ہم کہتے ہیں یار تنگ نہیں کرو، میں کوئی کام کر رہا ہوں، یا سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اپنے فون پر لگے ہوئے ہیں، تو اگلا کہتا ہے بھائی میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، تم فون پہ کیا کر رہے ہو؟ انٹرپشنز آ رہی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو انٹرپشنز کا جو سورس ہے وہ ابلیس ہے، اور اس سورس کو اللہ نے زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا ہے، اس سورس کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ کوئی انٹرپشن نہیں ہے بندے کے اور اس کے محبوب رب العالمین کے درمیان، کوئی انٹرپشن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ابلیس اگر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو مجھے اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے حسد کو، اپنے غصے کو، ان ساری چیزوں کو اسی زنجیروں میں جکڑ کر دفن کرنے کی ضرورت ہے، اور رب العالمین سے اپنا جو سلسلہ جو منقطع ہو گیا ہے یا پیچھے رہ گیا ہوں، اس سلسلے کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر انہی آیتوں کے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، یعنی اللہ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان کے نزدیک ہوں، ان کے بالکل ساتھ ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ پہلی 4 لفظوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہیں، پھر فإنی قریب، یعنی طرز مخاطب بدل رہا ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب نہیں ہے، قل فإنی قریب نہیں کہا، فإنی قریب، اے میرے بندو میں تم سے قریب ہوں، تمہارے بالکل ساتھ ہی ہوں، درمیان میں کوئی دربان نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، کسی کا کوئی وسیلہ بننا، کوئی وسیلہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ میرے پاس آؤ، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، اور فوراً اس کو رسپونڈ کرتا ہوں۔ صرف رخ اس کی طرف کرنا ہے، صرف اپنا چہرہ اس کی طرف کرنا ہے، چاہے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے لیٹے ہوئے ہیں، چاہے رات کا آخری پہر ہے، چاہے کچھ بھی ہیں، رب سے بات کرنی ہے۔ سامعین گرامی، ہم میں سے اکثر، جس میں میں بھی شامل ہوں، اکثر ہم اپنے رب سے بات نہیں کرتے۔ دعائیں تو پڑھتے ہیں، رب سے بات نہیں کرتے، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، مسنون دعائیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن عربی زبان کی، پنجابی زبان کی، پشتو زبان کی اللہ کے یہاں کوئی قید نہیں ہے۔ کبھی اللہ سے اپنی زبان میں بھی بات کریں، اردو میں بات کریں، پنجابی میں بات کریں کہ اللہ میں اس مصیبت میں ہوں، میں اس مشکل میں ہوں، مجھے ان مشکلوں سے نکال دیجئے، مجھے ان مصیبتوں سے نکال دیجئے۔ سامعین گرامی، اس سلسلے کو بحال کرنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور وہ سنت کہ جو رب العالمین سے ان کا سلسلہ زمین سے لے کر آسمان تک، جنت خلد تک، اور اس سے بھی اوپر
عند سدرۃ المنتہا کہ جہاں پر رب العالمین کا فرش ہے، اس سلسلے کو جوڑتی ہے، اور اس سلسلے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قرآن کی نعمت کے ذریعے ہمیں عطا کیا۔ تو رب العالمین کی بات سننی ہے تو قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، قرآن کو سمجھیے، اور رب العالمین سے آپ نے بات کرنی ہے تو دعا کیجیے، تو آپ کی جو کمیونیکیشن ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ایک بندہ بول رہا ہے اور دوسرا اپنی بات اس تک پہنچا نہیں سک رہا تو یہ کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ ون وے براڈ کاسٹ اسے کہتے ہیں۔ آپ نے اس کمیونیکیشن کا جو پورا ایک سائیکل ہے اسے مکمل کرنا ہے۔ قرآن کو سنیے، اللہ کے کلمات کو سنیے اسی طرح کہ جس طرح اللہ نے جبریل امین کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ادا کیے، انہی آواز میں، اسی تلفظ میں قرآن مجید کو سنیے، اسے ایبزارب کیجئے، اسے پڑھیے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، پھر رب العالمین کے ساتھ اپنا مدعا لے جائیے کہ رب العالمین مجھے وہ حوصلہ دے دیجئے، مجھے وہ صلاحیتیں دے دیجئے کہ میں ان حالات کا مقابلہ کر سکوں۔ سامعین گرامی، اسی کمیونیکیشن کو دوبارہ اس ماہ رمضان میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رب العالمین کا ان کے اپنے بندوں پر پورا اعتماد ہے، فل ٹرسٹ ہے۔ یہ جو نو ٹرسٹ ہے، یہ جو عدم اعتماد ہے، یہ بندے بندوں پر کرتے ہیں، یہ انسان انسانوں پر کرتے ہیں۔ انسان بک جاتے ہیں، وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، اپنا مفاد دیکھتے ہیں، کسی کو اگنور کیا وہ ناراض ہو گیا، انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا۔ یہ عدم اعتماد انسان انسان سے لاتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر پورا اعتماد کر کے بندوں کو چھوڑ دیا۔ یہ بندوں پر منحصر ہے کہ وہ اس اعتماد کو اٹھا کر دوبارہ اپنے خالق کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اپنی پریشانیاں اس کے پاس لے کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ سامعین گرامی، زندگی میں جب ہم کسی مصیبت یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہمیں پہلی جو ہستی یاد آتی ہے، سب سے پہلا کسی کو فون کرنا ہے، ہم اس بندے کو فون کرتے ہیں جو ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور میری بات کو ٹالے گا نہیں، اور میں مصیبت میں ہوں اور میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اور جب ہم خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کوئی خوشی اور کامیابی ملتی ہے، تو پہلا میسج، پہلا فون اس بندے کو کرتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ مصیبت کے وقت میں پہلی کال، پہلا میسج اس ہستی کو جا رہا ہے جو ہم سے محبت کرتی ہے۔ خوشی کے وقت میں پہلا میسج اس کو جا رہا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور اکثر اوقات یہ دونوں ہستیاں ہماری مختلف ہوتی ہیں۔ اگر اچھی ہوں تو میں ایک ہی اگر ہستی ہے جو مصیبت میں بھی یاد آتی ہے سب سے پہلے، اور خوشی میں بھی سب سے پہلے یاد آتی ہے، تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن عام زندگی میں یہ نہیں ہم اس پر چل رہے ہوتے، لیکن ہمیں مصیبت میں سب سے پہلے ایک اور ہستی یاد آتی ہے، وہ رب العالمین کی ہستی ہوتی ہے کہ اللہ میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، مجھے اس مصیبت سے نکال دیجئے۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ رب العالمین ہم سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اور فل اعتماد کرتے ہیں۔ اور پھر جب میرے پر خوشی آتی ہے، پھر میں خوشی پر بھول جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں نہیں، یہ تو میری صلاحیتیں تھیں، یا تو یہ میرا حق تھا جو مجھے مل گیا۔ اور پھر کبھی یاد آیا تو شاید 2 نفل شکرانہ کے پڑھ لیے یا نہیں بھی پڑھے، اور کبھی الحمدللہ بھی نہیں کہا کہ اس رب العالمین نے اگر مجھے کوئی بھی کامیابی دے دی تو شاید اس کا ذکر کرنا بھی ہم شاید باعث شرم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو میری صلاحیتیں ہیں وہ نیچے ہو رہی ہیں، اور میں رب العالمین کے سامنے کیوں شکر گزار ہو رہا ہوں۔ سامعین گرامی، یہ جو اللہ کی محبت ہے، اس محبت کو اس ماہ رمضان میں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مایوسیوں کے اندھیروں سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مایوسی ابلیس کی سنت ہے اور پر امیدی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔
تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا کہ منزل تو کجا راہ بھی نہیں ملتی یارو، منزل تو کجا راہ بھی نہیں ملتی یارو، جب مایوسی چلی آئے کسی مات کے پیچھے۔ تم کو بھی گلا تلخی دوران سے ہے، لیکن رکھو مگر ایک سوچ بھی جذبات کے پیچھے۔ یکساں رکھو میرے دوست اپنا ظاہر اور باطن، یکساں رکھو میرے دوست اپنا ظاہر اور باطن، چھپو نہیں کبھی اپنے خیالات کے پیچھے۔ تم اہل یقین ہو تو قتیل صرف اسی کو پکارو، تم اہل یقین ہو تو قتیل صرف اسی کو پکارو، وہ ذات حق جو ہے ارض و سماوات کے پیچھے۔ اس ذات حق کو دوبارہ پکارنے کی اور اس تعلق کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان میں اللہ کے ساتھ اس امید اور رحمت والے تعلق کو اور رابطے کو قرآن اور دعاؤں کے ذریعے بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔